السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، وطن عزیز میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں، اور پیٹرولیم کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کے نتیجے میں جو عام آدمی کے مسائل ہیں، جو اس کی مشکلات ہیں، اس پر ایک انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ لوکل جو میڈیا ہے ہمارا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، وہ تو آپ جانتے ہیں بڑی حد تک کمپرومائزڈ ہے، اور وہ خبر بھی اگر دیتا ہے تو اس طرح گہرائی میں نہیں جاتا، مگر سوشل میڈیا اس حوالے سے عوام کے مسائل بتا رہا ہے۔ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا، اس پر بات کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کہنے کو جو ہماری حکومت ہے، یعنی کہ جمہوری حکومت لوگ اسے کہتے ہیں، وہ خود بھی کلیم کرتی ہے، مگر جو عام آدمی ہے اس کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ 8 روپے 36 پیسے فی لیٹر بڑھی ہے پیٹرول کی قیمت۔ اس کے برعکس جو ڈیزل ہے وہ 10 روپے 34 پیسے بڑھا ہے۔ اگر اس کی وجوہات کا اگر آپ جائزہ لیں تو جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس کے بعد حکومت پاکستان نے مختلف جو آئل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ سمجھوتے کیے کہ بس اگر یہ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہیں عالمی سطح پر تو ہم اس لحاظ سے لیں گے۔ اب جب وہ جنگ طول نہیں پکڑی تو اس کے بعد بھی جو حکومت تھی وہ کہنے کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک مجبور ہوئی اور ان معاہدوں پر عمل درآمد ہوا۔ دوسرا ناظرین، حکومت نے جو بجٹ تھا اس میں بھی ذکر کیا تھا، اور خود حکومتی حکام بھی کہتے ہیں کہ 2.5 روپے فی لیٹر ٹیکس جو ہے وہ اب لگایا گیا ہے عوام پہ، جو پیٹرول کی جو بھی وہ لوگ خریدیں گے، یعنی کہ یہ جو غریب آدمی ہے وہ لے گا، جو امیر آدمی ہے وہ لے گا، اس کے ساتھ یکساں طور پر یہ سلوک کیا گیا ہے۔ وطن عزیز میں جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارا جو خواص کا طبقہ ہے، ہماری جو اشرافیہ ہے، جو اربوں خربوں پتی ہے، جو یقینی طور پر آپ جانتے ہیں کہ جس میں ہماری حکمران اشرافیہ بھی ہے اور جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی اسی پیٹرول کی قیمت میں خریدتے ہیں جس میں میں اور آپ خریدتے ہیں۔ ان کا جو سٹائل ہے، لائف سٹائل ہے، وہ اگر آپ دیکھ لیں، عام آدمی کا دیکھ لیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو دلچسپ بات ہے کہ جو مسائل ہیں جو IMF کے بجٹ کے کہہ کر جو عوام کو ڈرایا جاتا ہے وہ صرف عوام کے لیے ہے، یعنی کہ جو IMF کے حکام آپ جانتے ہیں کہ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری حکومت پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور ہم حکومت پاکستان کو یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، جو ہمارا پیسہ ہے جو ہم قرض کی صورت میں دے رہے ہیں، وہ ہمیں سود کے ساتھ ہمیں واپس چاہیے۔ اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ہماری جو حکومتیں ہیں اب تک جو چلی آ رہی ہیں وہ تمام جو اس کے اثرات ہیں وہ منتقل کر دیتے ہیں عام آدمی کی طرف۔ اب جانتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی، اراکین پارلیمنٹ کی بھی جو ہیں وہ ان کی تنخواہیں بھی بڑھی ہیں، اسی طرح جو چیئرمین سینٹ ہے، دیگر جو لوگ ہیں ان کے تنخواہیں بھی بڑھی ہیں۔ جو بجٹ ہوا ہے اس میں ایوان صدر میں بھی اضافہ، بجٹ میں اضافہ ہوا ہے، اور ایوان وزیر اعظم میں بھی دفاعی بجٹ بھی بہت زیادہ بڑھا دیا گیا، اور یہ کہہ کر کہ جناب ہمیں بھارت سے جو ہے وہ خطرہ ہے اور بھارت ایک اور حملہ کر دے گا۔ اب بھارت ایک اور حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو بحث الگ ہے، مگر جو عوام پر خود جو حکومت ہے اس نے جو حملہ کیا ہے، اب اس کے بعد جو مسائل ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ لنک ہیں تمام مسائل کے ساتھ، یعنی کہ ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اسی طرح آپ گوشت کی قیمتیں، دیگر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ادویات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ غرض ایک مہنگائی کا سیلاب ہے۔ جو افسوسناک بات ہے، جو تشویشناک بات ہے اور کسی حد تک قابل مذمت ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں حکومت جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتی، یعنی کہ ایک طرف تو اگر پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں مصنوعات کی تو اس کا جو امپیکٹ ہے، جو اس کے منفی اثرات ہیں، وہ عام آدمی تک کم سے کم پہنچنے چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جو اہل اقتدار ہیں وہ اپنے عللے تللے جو ہے وہ ختم کریں، اور جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، جس کے لیے پہلے سے 2 وقت کی روٹی جو اس کے لیے مشکل ہے، اس کا اندازہ کریں، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ حکومت اور عوام کے درمیان ایک خلیج ہے،
ایک لا تعلقی ہے، ایک اشرافیہ کے درمیان، جو عام آدمی کے درمیان، وہ بتدریج آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنا مقدمہ کس کے پاس لے کے جائیں۔ آپ کو جانتے ہیں کہ ہمارے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی جو ایک اور طبقہ ہے جس کا تعلق عوام سے نہیں ہے، اور جو شاید بڑی حد تک کچھ لوگ جو ناقدین کہتے ہیں کہ ان کو امپوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو لایا جاتا ہے، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ بھی لوگوں سے لا تعلق ہیں۔ ڈپٹی کمشنر، دیگر جو لوگ ہیں، وہ بھی عوام کی دادرسی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ غرض ایک جس کو آپ کم سے کم الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تناؤ ہے، ایک مایوسی ہے جو شاید ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ناظرین، یہ صورتحال یقیناً یہ کسی طور پر جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، اور اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ جس طرح سے ہمارے عدالتی فیصلے ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اور جس طرح سے اعلیٰ عدالتی سطح پہ تعیناتی ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ لیں، یعنی کہ یہ تمام یہ جو عوامل ہیں یہ ایک مخصوص اور جو ہے ایک منظم پیکج کا نام ہے، جو بہرحال جس میں عام آدمی کے مفادات کہیں نہیں۔ یوں یہ جو خطرناک رجحان ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر جو لوگ ہیں ان میں مایوسی بڑی ہے، ان میں غصہ بڑا ہے، ان میں غم بڑا ہے، اور وہ اس نظام سے زیادہ بیزار ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کسی اور ٹاپک کے لیے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔